اللہ 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 الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری تراویح پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ ہم 2 دن میں سورہ بقرہ پڑھ لی، 280 پر 6 آیتوں پر مشتمل جو سورہ ہے۔ 2 دن میں ہم سورہ بقرہ شروع کر کے آل عمران میں بھی ہم جو ہے چلے گئے ہیں۔ بہت مبارک سورہ ہے جس کی وجہ سے اسے ابتداءً قرآن کریم میں جو ہے اس کو رکھا گیا ہے۔ قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورہ ہے وہ سورہ بقرہ، بہت طویل سورہ ہے، بقیہ دوسرے سوروں کے مقابل اس کی آیتیں کچھ زیادہ ہیں۔ اس سورت کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کہیں پڑھا جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نئے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو علماء اکرام یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سورہ بقرہ کو پڑھا جائے، اس لیے کہ وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ شیاطین کو دور کرنے کی ایک قوت اور طاقت رکھنے والا یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کے اندر جو آیتیں ہیں، اللہ اکبر، امام صاحب پڑھ رہے تھے، حفاظ ہیں، علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے علماء پر کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا معنی سامنے ہوتا ہے تو عجیب کیفیت اور عجیب انداز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات انسانوں کے ساتھ کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ یہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات پر مشتمل ہے۔ بندوں پر جو قرآن نازل کیا گیا یہ صرف تلاوت کے لیے، سننے و سنانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو سیکھا جائے، اس کے معنی کو سیکھا جائے، اس کے مطلب کو سیکھا جائے، معلوم کیا جائے کہ مراد باری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اس میں کیا ہے، اللہ بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ خطاب کرتے ہیں۔ قرآن اسی لیے نماز میں جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے جو سارے اجزاء ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور دوسرے جتنے ارکان ہیں یہ سب ذیلی ہیں۔ قرآن نماز میں اصل رکن، اصل شے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے، یہی نماز کی روح اور اصل ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے حوالے کیا تاکہ انسان مراد باری کو سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے فرمودات کیا ہیں، اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ کی منہیات کیا ہیں، اللہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، اللہ کن چیزوں سے منع کرتا ہے، اللہ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کس چیز سے روکتا ہے، اللہ کی مرضی کس میں ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے، کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے، کون سے اعمال کیے جائیں، کون سے اعمال سے رکا جائے۔ زندگی اگر گزارنی ہے اس میں مختلف حالات جو پیش آتے ہیں، ان حالات میں کیسا رویہ اختیار کیا جائے، مسائل کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کیا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ترہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جیسے نازل ہوا ویسے ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کا ترہ اور امتیازی صفت ہے مسلمانوں کی
کسی دین میں ان کا جو کلام ہے، تورات ہو، انجیل ہو، جو بھی ہو، وہ اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کلام عطا کیا ہے، من و عن، زیر و زبر، ہر چیز اس میں محفوظ اور قیامت تک محفوظ ہوگی۔ صرف محفوظ اس اعتبار سے نہیں کہ انسان حفاظت کرنے والا، انسان اس کو یاد کرنے والا، اس حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ اس کا محافظ۔ اللہ نے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ انسانوں کی ضرورت نہیں، جنات کی ضرورت نہیں، کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کی حفاظت کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے حفاظت کیا جائے۔ آج دنیا میں پورے قرآن کو مٹا، نعوذ باللہ، مٹا دیا جائے، جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ دوسرا لمحہ، دوسرا سیکنڈ قرآن کو ہم پھر سے وجود بخش سکتے ہیں۔ اتنی حافظوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے دنیا میں، اتنے حافظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ یہ اللہ کے اوامر ہیں، ہم کو جاننا چاہیے اللہ کیا کہتے ہیں۔ درس کے ذریعے، علماء کے ذریعے کچھ سیکھنے کی ہم کوشش کریں، ہم سمجھیں اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ کے فرمودات کیا ہیں، اوامر کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی اہمیت اتنی عظیم ہے، اس کی اوامر کے اعتبار سے، منہیات کے اعتبار سے، شرعی مسائل کے اعتبار سے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، امانت کو نازل کیا۔ امانت کی مختلف تفسیریں کی گئی، اس میں سے ایک تفسیر قرآن کے ذریعے کی گئی اور بتایا گیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نازل کیا، آسمانوں پہ نازل کیا، پہاڑوں پہ نازل کیا، اور ان سے کہا اگر تم اس کو اختیار کرنا چاہو، اگر تم اس کو لینا چاہو، تم کو اختیار ہے، تم لے سکتے ہو، لیکن نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن اتنا جسیم، اتنا مضبوط، پہاڑ کتنا مضبوط ہے، وہ بھی قرآن کے بوجھ کو، قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کہہ دیا نہیں ہم نہیں کر سکتے، ڈر گیا۔ قرآن کا الفاظ، پہاڑ ڈر گئے، زمین ڈر گئی، آسمان ڈر گئے، لیکن یہ انسان ہے بھولا بھالا، نادان اور ظالمن جہولا، یہ ظالم ہے اور نادان انسان ہے، اس نے اللہ کے کلام کو لے لیا، لہذا لیا ہے تو ضروری ہے معلوم کیا جائے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ صرف بوسہ دینے کے حد تک نہیں ہے بھائی، قرآن لوح محفوظ میں موجود، لوح محفوظ میں موجود، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزت پہ ایک بارگی اتارا۔ بیت العزت کسے کہتے ہیں؟ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کا جو کعبہ، دنیا میں ہمارا کعبہ ہے نا، ہمارا کعبہ ہم طواف کرتے ہیں نا، ویسے اس کے مقابل آسمانوں پر ایک کعبہ ہے، فرشتے وہاں پر اس کا طواف کرتے ہیں۔ بیت العزت کہا جاتا ہے، بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے؟ لوح محفوظ سے، بل و قرآن فی محفوظ، بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید کو اللہ نے ابتداءً لوح محفوظ میں ایجاد کیا اور وہاں سے ایک بار کی پورا قرآن نازل کیا گیا۔ کہاں نازل کیا گیا؟ بیت العزت پہ، بیت المعمور پہ نازل کیا گیا۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام پر ذرا ذرا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے 20 پر 3 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ آیتیں مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ بعض آیتوں میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں مکی ہے، سورہ بقرہ ہم نے سنا مدنی ہے۔ مکی ہونے کا معنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ میں نازل کیا گیا، یعنی مکہ میں نازل کیا گیا تو مکی ہے، اور مدینہ میں نازل کیا گیا تو مدنی ہے۔ نہیں، ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل کی گئی، جو سورتیں نازل کی گئی، ان سورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے، خواہ مکہ میں ہو یا کہیں اور آپ نے سفر کیا ہو، جہاں بھی ہجرت سے پہلے جو آیتیں اور جو سورتیں نازل کی گئی وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اور مکی سورتیں 80 پر 3، مکمل سورتیں کتنی ہیں؟ یہ 114 سورتیں ہیں۔
ان میں سے مکی کتنی ہیں؟ 80 پر 3 صورتیں مکی ہیں، اور اس کے بعد اب مدینہ میں جب آپ تشریف لائے، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل کی گئی ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ کبھی ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی جو ہے مختلف سفروں میں، مختلف غزوات میں، کیوں مکہ بھی واپس لوٹے فتح مکہ کے وقت میں، ایسے وقت میں جو صورتیں نازل کی گئی، ان تمام صورتوں کو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل کی گئی ان تمام صورتوں کو مدنی صورتیں کہی جاتی۔ تو 30 پر 1 صورت مدنی ہے۔ مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 30 پر 1 صورت مدنی ہے۔ اس میں سے بقرہ یہ مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور پوری صورت ایک بار کی نازل ہوئی۔ اس کی ایک فضیلت، سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی مکمل نہیں، بعض آئے تھے، کسی صورت کی 6-7 آئے تھے، کسی کی 5 آئے تھے، کسی کی 9 آئے تھے، لیکن سورہ فاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے ایک بار کی اتارا گیا، مکمل پورا سورہ ایک بار کی ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے اس کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ امام صاحب پڑھتے ہیں تو مقتدی حضرات ان کی اقتداء میں خاموش کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے نا۔ مسائل بھی ہم کو معلوم ہونے چاہیے، انشاءاللہ مسائل بھی وقتاً فوقتاً موقع جو ملے وہ مسائل بتا دیے جائیں۔ ہم جو اقتداء کرتے ہیں فرض نماز میں، امام صاحب نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ضم سورہ پڑھتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم مقتدی کہلاتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ سنتے رہنا، خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حکم دیا گیا، ساتھ میں پڑھنا ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ جیسے بادشاہ کے دربار میں ایک پوری جماعت جاتی ہے، اس میں سے بات کرنے والا ایک ہی امیر، ایک ہی قاصد ہوا کرتا ہے، ایک ہی امیر ہوا کرتا ہے جو اللہ کے، جو بادشاہ کے دربار میں جا کر کلام کرتا ہے، ویسے اللہ کے دربار میں کلام کرنے والا ہم تمام لوگوں کی جانب سے ترجمانی کرنے والے امام صاحب ہوتے ہیں۔ لہذا امام صاحب پڑھیں گے اور مقتدی حضرات سکوت کے ساتھ بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کو سنتے رہیں اور غور سے سنتے رہیں۔ بہرحال صورتیں نازل کی گئی، یہ سورہ بقرہ، ہاں بتا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل کی گئی، پوری صورت، اس کی فضیلت ہے، اس کو سے نام ہے سورہ فاتحہ، شفا کے لیے اس کا نام ہی شفا ہے، سورہ شفا ہے، اور ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے۔ بہرحال اس کی مستقل ایک فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران پرندوں کی شکل میں، سائبانوں کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنے لگیں گے اور کہیں گے اللہ میری تلاوت کرنے والا اس کو بخش دے، لہذا اس کو بخش دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے بہت سی بات، اور اس میں جو احکامات پڑھے گئے، کتنے احکامات، کل اور آج کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت سے احکامات پڑھے گئے اس میں۔ طلاق کے احکامات اس میں بتائے جاتے ہیں، خلا کے احکامات اس میں بتائے جاتے ہیں، رضاعت کے احکامات اس میں بتائے جاتے ہیں، عدت کے احکامات اس میں بتائے جاتے ہیں، شراب کے منع کرنے کے تعلق سے حکم اس میں موجود ہے، جوئے سے اس میں منع کیا گیا، بہت سے احکامات اس میں موجود ہیں۔ طلاق ہی نہیں، طلاق عام طور پر طلاق دے ڈالتے نہیں، اٹھاتے ہی 3 طلاق، چلو کہانی ختم، قصہ ختم، اٹھائے، بیوی غصہ آیا فوراً 3 طلاق دے دیا۔ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے 3 طلاق دینے کا مسئلہ، ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے جب بھی اختلاف ہو، موقع ملے تو کھڑے ہو کر ڈھنگ سے فوری طور پر 3 طلاق دے دیے جائے، یہ ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ 1 طلاق میں کام پورا ہو سکتا ہے، ایک ہی طلاق میں کام پورا ہو سکتا ہے۔ 1 مرتبہ طلاق دے دیا، 3 مہینے گزر گئے اور آپس میں ملاقات نہیں ہوئی دونوں کی، اسی حال میں 3 مہینے گزر گئے، بس وہاں سے دونوں الگ ہو گئے، بیوی الگ ہو گئی، شوہر الگ ہو گیا، عدت کو ختم ہو گئی، تو عدت کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتا، یہ دوسری جگہ نکاح کر سکتا، یہ 1 طلاق میں مسئلہ حل ہو سکتا، 3 طلاق کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے لوگوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہے نا، ذمہ داروں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کسی مجلس میں جاتے ہیں تو بڑے حضرت کہتے ہیں کہ بھائی چلو 3 طلاق دو۔ 3 طلاق ہرگز دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائز کردہ چیزوں میں، مباح چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق۔ ہمارے واقعات میں بہت سے مسائل آتے ہیں،
سب سے زیادہ مسئلے آنے والے مسئلے کیا ہیں معلوم؟ طلاق کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ. کوئی مر گیا تو وراثت کے تعلق سے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، بڑی تفصیل سے اس کے مسائل. ہمارے مسائل ہم اپنی جانب سے بیان نہیں کرتے، خواہ وہ طلاق کے مسائل ہو یا وراثت کے مسائل ہو یا عدہ کے مسائل ہو. جتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں یہ مخلوق کی جانب سے یا کسی عالم یا استاذ کی جانب سے نہیں، بلکہ خالق کائنات اور خالق بشر، انسانوں کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیان کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو احکامات ہیں ابتداء میں بھی موافق تھے اور آخر قیامت تک لوگوں کی نسلوں کے اور ہر اعتبار سے ہر زمانے کے یہ مسائل جو ہے موافق ہوتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو اس کا غلط استعمال کر دیتے. مسائل معلوم ہونا چاہیے. لہذا طلاق کا جو مسئلہ ہے، غصے میں دے تو بھی طلاق ہو جائے گا، ہنسی مذاق سے دے تو بھی طلاق ہو جائے گا. بہت سے احباب آ کر سوال کرتے ہیں، حضرت میں غصے میں طلاق دے دیا تو طلاق مذاق سے دیتے کیا؟ جی غصہ رہا تو طلاق دیتے. تو غصہ ہو، مذاق ہو، کھیل ہو یا ایسے ہی استہزان، کوئی کسی بھی طرح جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر اللہ طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گا. اس لیے جو ہے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے کے. یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہے. ہمیں عدہ کا مسئلہ ہمیں بیان کیا گیا، اور اسی طرح دودھ پلانا ہے تو کتنے سال تک پلایا جائے، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت سے کئی مسائل کو اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بہت سی باتیں بتانی ہیں، وقت نہیں ہے. کون سی باتیں بتائیں؟ طلاق کے مسائل بیان کریں، خلا کے مسائل بیان کریں، شراب کے تعلق سے بیان کریں، زنا کے احکامات ہم بیان کریں، یا کون سے مسائل کو ہم بیان کریں؟ وجہ تسمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو مختلف انداز سے اور مختلف طریقے سے اللہ نے اپنی شہنشاہیت کو ظاہر فرمایا. اللہ نے اپنے صفات کو اس میں ذکر کیا اور بتایا کہ میں ایسا بادشاہ ہوں، مجھ جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے. میں ہی مارنے والا، میں ہی جلانے والا، میں ہی دینے والا، میں ہی لینے والا، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی عمر دیتا ہوں، میں ہی اسے موت دیتا ہوں، میں ہی اس کو زندگی دیتا ہوں. لہذا میرے اسلوب پہ چلو، میری باتوں پہ چلو. وجہ تسمیہ اس کو نام رکھا گیا سورہ بقرہ، گائے. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مستقل وقت لگے گا انشاءاللہ. کل اس کے تعلق سے جو ہے بتایا جائے گا، چونکہ آیتیں پڑھی ہیں اس لیے پہلے آیت کی جو ہے اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں مشرق کی طرف مغرب کی طرف. رک کر کے آپ جو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مشرق کی طرف رک کر کے یا مغرب کی طرف رک کر کے آپ جو عبادت کرتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے. یہ بھی نیکی ہے، صرف یہی نیکی نہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صرف یہی نیکی نہیں، یہ بھی نیکی ہے. اور بھی نیکی کے کیا چیزیں ہیں؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر ایمان لائے. والملائکتی، اور ملائکہ پر ایمان لاؤ کہ ملائکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. والکتابی، اور کتاب پر اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں. والنبیین، اور جتنے نبی اللہ نے بھیجا ہے ان تمام پر ایمان لایا جائے، یہ نیکی ہے. وآت المال علی حبی ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور نیکی یہ ہے کہ تم مال دو علی حبہ، پسندیدہ ہوتے ہوئے. مال کسے پسند نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، مال کسے پسند نہیں ہوتا؟ تمہیں جو محبوب ہوتا ہے مال، تمہیں محبوب ہے ہوتے ہوئے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تو کیا پرانے کپڑے نہیں، ہمارے پرانے کپڑے ہو گئے، غریب کو دے دو. وہ چیزیں جو خراب ہو گئی، چلو اٹھاؤ، غریب آئے گا اس کو دے دو. علی حبی، تم جو ہے اس کے علی حبی ہی، جو تم کو محبوب ہے، پسندیدہ، وہ اٹھا کر اللہ کے راہ میں خرچ کرو. مال تم نے رکھا ہے، لاکھ تم نے رکھا ہے، یہ تمہیں محبوب ہے، تم اس کو جمع کر، ذخیرہ کر کے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے چھپا کر اس کو رکھتے ہو، یہ تم کو محبوب ہے، یہ اٹھا کر اللہ کے راستے میں. یہ جو ہے نیکی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نیکی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال تم کو محبوب ہو، اس کے باوجود تم مال دو. ذوی القربى، کن کو دو؟ رشتہ داروں کو دو. رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، ہم بڑے مزے میں ہوتے ہیں، کوئی فکر نہیں. اللہ فرماتے نہیں، رشتہ داروں کو دو. والیتامى، یتیموں کو دو. والمساکین، مسکینوں کو دو. وابن السبیل، مسافروں کو دو. والسائلین، مانگنے والوں کو دو. وفی الرقاب، اور جو گردن چھڑانے کے لیے جو غلام ہوا کرتے ہیں ان کی مدد کرو.
مقروض ہوتے ہیں آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں گردنیں چھڑانے کا مسئلہ نہیں ہے, غلاموں کا مسئلہ نہیں ہے, مقروض ہوتے ہیں, قرض دار ہوتے ہیں, ان کے قرض کے لیے تم جو ہے ان کی مدد کرو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نیکی یہ ہے نماز قائم کرو. وَآتَ الزَّكَاةَ, زکات دو. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, نیکی یہ ہے جب تم نے کسی سے عہد و پیمان کیا, وعدہ کیا, اس وعدے کو پورا کرو. یہ نیکی ہے. نیکی ہے. اللہ کیا پر خالی نماز پڑھنا نیکی ہم سمجھتے نا, نماز پڑھنا نیکی ہے, روزہ رکھنا نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے, نماز پڑھنا بھی نیکی ہے, روزہ رکھنا بھی نیکی ہے. لیکن جب تم نے کسی سے عہد و پیمان کر دیا, تم نے کسی سے وعدہ کر دیا, وعدے کے خلاف ورزی نہ کرو, وعدے کی موافقت کرو, یہ نیکی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ, صبر کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں, فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, تکلیف کے وقت میں, جنگ کے وقت میں, ان تمام مقامات میں صبر کرنا یہ بھی نیکی ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا, یہی سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی متقی ہے نا. یہ تمام کام کرنے. پہلی آیت حضرت آج شروع کرے نا, اس کی یہ پہلی آیت ہے. یہاں سے جو ہے ہماری تراویح شروع ہوئی, اور بہت سی آیتیں وجہ تسمیہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا. انشاءاللہ موقع جو ملتا رہے گا انشاءاللہ ہم جو ہے بات آگے بڑھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے قرآن کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے قرآن کو پورے طریقے سے, صحیح طریقے سے اللہ سمجھنے کی, ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.